یہ ایک آیت پڑھ کر آنکھیں بند کریں، قیمتی سے قیمتی، اہم سے اہم اور برسوں پرانی گمشدہ چیز بھی فوراً سامنے ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی چیز گم گئی ہے اور وہ آپ کو مل نہیں رہی، کوئی بھی گمشدہ انسان، آپ کا روپیہ یا کوئی سونے کی چیز یا کوئی بھی قیمتی چیز جو مل نہیں رہی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ چیز فوری طور پر مل جائے، تو یہ آیت پڑھ کر آنکھیں بند کر لیں انشاءاللہ عز و جل۔ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے اور آنکھیں بند کر کے اس آیت کو پڑھا ہے تو گمشدہ چیز فوری اس کے سامنے آئی ہے۔ بہت آسان سا عمل ہے، اسے آزما لیجئے۔ اگر آپ کو چند منٹوں میں پتہ نہ چلے تو اس عمل کو دوبارہ بھی دہرا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو 100% کامیابی حاصل ہوگی، کیونکہ جنہوں نے بھی اس عمل کو کیا ہے بہت فائدہ حاصل ہوا ہے۔ آج کا وظیفہ بہت خاص ہونے والا ہے، آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ پیارے اور معزز ناظرین، جب بھی کوئی چیز گم ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے قرآن پاک کی آیات کو پڑھنا ہے اور انشاءاللہ عز و جل چند ہی دنوں میں آپ کے تمام معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں گے اور گمشدہ چیز بھی آپ کو فوراً خود ہی واپس مل جائے گی۔ تو میری ایک بہن ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرے کچھ عرصے قبل سونے کی انگوٹھی گم ہو گئی۔ وہ سونے کی انگوٹھی بہت بڑی تھی، میں بہت پریشان تھی کہ کیا کروں۔ میں نے بہت سے عملیات کیے، ہر جگہ سے پتہ بھی کروایا کہ کوئی ایسا بندہ مجھے نظر آ جائے کہ فوری طور پر میری وہ چیز مجھے مل جائے۔ میں نے بہت تلاش کیا، کسی پر شک بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی تو شک کرنا بھی ذرا برا لگتا تھا، اس لیے میں نے شک بھی نہیں کیا۔ لیکن اندر ہی اندر میرے دل میں بہت زیادہ میری انگوٹھی کے گم ہو جانے کا مجھے صدمہ تھا، تو میں اس وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اسی پریشانی کے عالم میں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ سے رابطہ کیا اور ہم نے انہیں یہ عمل بتایا اور اس عمل کی برکت سے ان کی انگوٹھی انہیں چند گھنٹوں کے اندر اندر فوری طور پر مل گئی۔ جیسے ہی انہوں نے وظیفہ شروع کیا تو کہتی ہیں کہ محض چند گھنٹے بعد ہی مطلوبہ انگوٹھی ہمیں مل گئی اور ہماری جان میں جان آئی کہ ہماری انگوٹھی واپس آ گئی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، میرے ایک بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، راستے میں میرے پاس ایک تھیلا تھا چھوٹا سا پیسوں کا۔ میں نے اپنے پیسے اپنی پاکٹ وغیرہ میں نہیں رکھے، نہ پرس میں رکھے، بلکہ ایک چھوٹے سے تھیلے میں رکھ دیے اور تھیلے میں رکھنے کے بعد میں نے اس کو اپنی پاکٹ میں ڈال دیا۔ میں تھوڑا ہی آگے بازار وغیرہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد مجھے پیسوں کی ضرورت ہوئی ہے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہاں پر وہ تھیلا موجود نہ تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوا کیونکہ مجھے بہت دور جانا تھا اور مجھے ایسا کام تھا کہ وہاں پر مجھے یہ پیسے جلد از جلد پہنچانے تھے، لہٰذا اسی پریشانی کے عالم میں میرے پیسے گم ہو گئے۔ میں آگے منزل کو جانے کے بجائے واپسی کا راستہ اختیار کیا کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں گھر آیا اور میں نے آپ کا بتایا ہوا عمل شروع کر دیا اور اللہ تبارک و تعالی کا ایسا کرم ہو گیا کہ چند منٹوں کے بعد مجھے ایک جگہ سے کال آئی اور کہا کہ آپ فلاں جگہ پر پہنچ جائیں، آپ کو تھیلا مل جائے گا۔ میں بہت حیران تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لہٰذا میں مطلوبہ جگہ پر چلا گیا تو وہاں پر ایک آدمی موجود تھا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کا یہ تھیلا میرے پاس پڑا ہے۔ ایک آدمی جا رہا تھا تو اس کے پاس یہ تھیلا تھا اور میں نے اس آدمی کو آپ کی پاکٹ سے یہ تھیلا نکالتے ہوئے دیکھا تھا، لہٰذا میں اس کے پیچھے ہو لیا، لیکن تب تک آپ بہت دور چلے گئے تھے۔ یہ تھیلا تو میں نے اس سے لے لیا، لیکن مجھے آپ کا کوئی خاص پتہ نہیں تھا۔ میں بہت ہی پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا تو میں نے تھیلے کے اندر دیکھا تو وہاں پر مجھے چند کاغذات ملے اور وہیں پر آپ کے ایک رشتہ دار کا فون نمبر بھی مل گیا۔ وہیں سے میں نے آپ کو رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے آپ کا نمبر دیا اور وہیں سے میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا۔ تو یہ آپ کی امانت ہے، آپ اسے گن سکتے ہیں۔ میں بہت ہی حیران ہوا کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بہت زیادہ نیک دل ہیں، دوسروں کی پریشانیوں کو سمجھتے ہیں۔
آج وہی عمل جو کہ انہوں نے کیا سورۃ المزمل کا عمل ہے ناظرین بہت خاص ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس ایک آیت کی برکت سے آپ کی جو گم ہوئی چیز ہے، چاہے کوئی گم شدہ انسان ہے یا کوئی بھی چیز ہے، آپ کا مقصد بھی پورا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ اس عمل کو مکمل یکسوئی کے ساتھ کیجئے، مکمل توجہ کے ساتھ کیجئے۔ محترم ناظرین، اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اس کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں، یہ سارے خدشات تو تمہاری ذات کے ہیں۔ اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ جس کی ذات لامحدود ہے، اس سے محدود دعائیں کیسے اپنے اعمال دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگو۔ جس نے تمہیں بنایا ہے اس سے بہتر تمہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور یاد رکھو کہ کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں جو ہمارا رب نہیں کر سکتا۔ کائنات میں کوئی ایسا زخم نہیں جسے اللہ نہیں بھر سکتا، یہ اسی کی بنائی ہوئی کائنات ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اس کی رحمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا شکر ضرور ادا کرتے رہا کریں، اور شکرانے کے طور پر کمنٹ باکس میں بھی ایک بار سبحان اللہ اور الحمدللہ ضرور لکھ دیں تاکہ نیکی کی ترغیب ہو۔ ناظرین، آج کے دور میں ہر دوسرا انسان بہت ہی زیادہ پریشان نظر آ رہا ہے، جس کو دیکھیں کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی مصیبت ہے، کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہے، اور حالات تو ایسے ہو چکے ہیں کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان سے اپنی پریشانی شیئر بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی ملازمت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، یعنی کسی نہ کسی پریشانی میں ہر شخص ضرور مبتلا ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ معزز بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے بس اسے اپنا لینا چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حالات اتنے نازک ہو چکے ہیں کہ اللہ سے اتنی دوری اختیار ہو چکی ہے کہ انسان خود پریشان ہو چکا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ کچھ نہیں ہو رہا۔ میرے دوستوں، صرف قیامت کی نشانیاں ہیں، اور قیامت بہت ہی زیادہ نزدیک آ رہی ہے، بہت ہی جلد بپا ہونے والی ہے، جس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک دعا بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی پریشانیوں کو ختم کرے گی۔ مصیبت اور غم کو جس طرح کے بھی حالات ہوں، جو بھی مشکل حالات ہوں، ان مشکل حالات میں یہ دعا آپ کو ایسا اثر دکھائے گی کہ آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور ظاہر ہے جس خاص مقصد کے لیے یہ وظیفہ ہے، یعنی آپ کی کوئی گم شدہ چیز آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، تو وہ بھی ضرور مل جائے گی۔ دوستو، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک سے، اور مبتلا کر کے نقصان میں مال و جان کے اور آمدنیوں کے، اور خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو، وہ صبر کرنے والے کہ جب پہنچتی ہے مصیبت انہیں کوئی تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ دراصل یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر عنایتیں ہیں ان کے رب کی، اور رحمتیں بھی، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ دوستو، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو متنبہ فرمایا ہے کہ اسے مختلف چیزوں کے ذریعے ضرور آزمایا جائے گا، اور جو ان آزمائشوں پر صبر کرتے ہوئے پورا اترے گا اسے رحمت اور مغفرت کی بشارت دی گئی ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق تکلیفوں پر صبر ثواب میں اضافے کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کا بھی ذریعہ ہے۔ ترمذی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ ثواب میں اضافہ مصیبتوں کے ساتھ ہے، اور فرمایا کہ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو راضی رہتا ہے اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی ناراضی ہے۔
دوستوں، مصیبت پر صبر کرنے والے کے حوالے سے کنز الاعمال میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تحقیق لوح محفوظ میں پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، میرے سوا کوئی شریک نہیں، جس نے میرے فیصلے کو مان لیا اور میری دی ہوئی مصیبت پر صبر کیا اور میرے حکم پر راضی رہا، میں اسے اپنے یہاں صدیق لکھ دیتا ہوں اور اسے قیامت کے دن صدیقوں میں اٹھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سابقہ امتوں کے شہیدوں کی طرح امت محمدیہ میں درجہ شہادت پانے والوں کو صرف اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے قتل ہونے تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ دوسروں کو بھی اس درجے پر فائز فرمایا ہے۔ انسان کو اس کی زندگی میں مختلف پریشانیوں اور مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، وہ ان مسائب کو کیسے برداشت کرے اور کس طرح ان مسائل سے چھٹکارے اور نجات کی راہ اپنائے۔ ان مسائب کو برداشت کرنے اور ان کو آسان تر بنانے کا سب سے بہترین طریقہ دوستو یہ ہے کہ مومن کے لیے ہر وقت یہ تصور پیش نظر رہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دائمی گھر نہیں ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، اور آخرت دارالجزا ہے، بدلہ وہاں ملے گا۔ مزدور صبح سے شام تک، کسان بویائی سے کٹائی تک تمام تکالیف، سردی کی شدت، دھوپ کی حدت اور عمل کی محنت اس لیے برداشت کرتا ہے کہ مزدور کو شام ڈھلنے پر اجرت کی امید اور کسان کو کٹائی کے وقت پھل کی توقع ہوتی ہے۔ مومن بھی دین پر عمل کی راہ میں مصائب کی بھٹیوں میں اپنے آپ کو اس لیے جلاتا ہے کہ اسے گناہوں کے میل کچیل سے پاک صاف ہو کر دخول جنت کی توقع ہوتی ہے۔ آخرت کے آرام اور راحت اور وہاں کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کے مصائب، بلکہ یہاں کی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی نعمت بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ناظرین، اللہ کا دستور اس دنیا میں یہ ہے کہ جو بندہ جس قدر اللہ کا مقرب اور محبوب ہوتا ہے، اسی قدر اسے دنیا کے احوال اور پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ حدیث میں مومن کے لیے دنیا کو قید خانہ قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قید خانے میں آدمی کو گھر کی طرح سہولیات اور آرام نہیں مل سکتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سلسلے میں روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ مصائب اور شدائد میں سب سے زیادہ کون ہوتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سب سے زیادہ مصائب اور شدائد میں انبیاء ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے افضل لوگ۔ آدمی کی اس کی دینداری کے لحاظ سے آزمائش ہوتی ہے، اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ورنہ ہلکی ہوتی ہے۔ آدمی پر مصائب کا سلسلہ اس وقت تک رہتا ہے کہ وہ روئے زمین پر بغیر گناہ کے چلتا ہے، یعنی مصائب کی وجہ سے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ بڑا بدلہ بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس قوم کو چاہتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ جو شخص اس آزمائش پر اللہ سے راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی رہتا ہے، اور جو ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، جو شخص مصائب میں دنیا کی عدم پائیداری اور اس کے مقابل آخرت کی زندگی کے دوام اور بقا اور مصائب میں اللہ سے قرب و نزدیکی کے تصور کو ذہن میں رکھے گا، اس کی مشکلیں اس کے لیے کسی حد تک ضرور کم ہو جائیں گی۔ مصائب و آلام اور اس کی پریشانیاں درد و کسک کو دور کرنے اور ان کے مصائب اور پریشانیوں کے بادلوں سے لطف خداوندی اور عنایات ایزدی کے بارش کی متلاشی کے لیے یہ بھی ایک آسان نسخہ ہے کہ وہ بیماریوں، پریشانیوں، تنگ دستیوں میں اجر خداوندی، ثواب آخرت، گناہوں اور خطاؤں سے پاکی کی بشارتوں کو بھی پیش نظر ضرور رکھے۔ اس طرح اس کے مصائب اس کے لیے ایمان و یقین کی تازگی اور فکر آخرت میں اضافے اور پائے ثبات اور استقامت میں مضبوطی کا باعث ہوں گے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مرد مومن کو جو بھی دکھ درد، جو بھی پریشانی اور بیماری، جو بھی رنج و غم اور جو بھی اذیت و تکلیف پہنچتی ہے،
ہے، یہاں تک کہ جو کانٹا بھی اسے چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کی صفائی کر دیتا ہے۔ ناظرین، ایک دوسری روایت میں ہے کہ بندہ مومن کو جو بھی کانٹے وغیرہ کی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل اس طرح اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے جیسے سوکھا درخت اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ دوستو، بعض مومن مرد اور بعض مومن عورتوں پر مصائب اور حوادث کبھی ان کی جان، کبھی ان کے مال اور کبھی ان کی اولاد پر اس طرح آتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کے گناہ جڑ جاتے ہیں اور وہ مرنے کے بعد اللہ عز و جل سے اس حال میں ملتے ہیں کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک بندہ مومن اخروی اعتبار سے ایک مقام و مرتبے کا حامل ہوتا ہے، وہ اپنی صحت مند اور آرام دہ زندگی کے ساتھ اس مقام و مرتبے کی جانب اس قدر سبک روی اور تیز گامی کے ساتھ بڑھتا ہوا نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل اسے اس کے طے شدہ مقام تک پہنچانے کا سامان یوں فرماتا ہے کہ اس پر مصائب و حوادث کا بوجھ ڈال کر اسے اندیشہ ہائے زمانہ اور غم ہائے زمانہ میں مبتلا کر کے اس کے طے شدہ مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی کو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مرتبے کا حامل ہوتا ہے جسے وہ اپنے عمل کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی جان یا مال یا اس کی اولاد میں مصیبت مبتلا فرماتا ہے، پھر اسے ان مصائب پر صبر کی توفیق دیتا ہے، پھر اسے من جانب اللہ طے شدہ مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ والو، سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پیش کرنا ہے۔ درود پاک صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، اگر درود ابراہیمی پڑھ سکیں تو یہ زیادہ فضیلت اور برکت والا ہے۔ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، مجلس کی زینت، تنگدستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت اور افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ احادیث مبارکہ میں درود و سلام کے بے شمار فضائل و برکات کا ذکر ملتا ہے۔ درود و سلام قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت اور محبت دوستو مومن کے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ درود و سلام پڑھنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے، اور کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو روز قیامت قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے فیض یاب کیا جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ لینے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ لیجئے۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ والی آیت پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد یہ آیت پڑھنی ہے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ دوبارہ سماعت فرما لیجئے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ ناظرین، یہ سورۃ المزمل کی 9ویں آیت ہے۔ یہ ایک آیت سورۃ المزمل کی آپ نے 1000 کی تعداد میں پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کی کھوئی ہوئی چیز انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ میرے تمام بہن بھائی اس عمل کو ضرور کریں اور دیکھیں کہ چند ہی گھنٹوں میں آپ کی وہ چیز جس کی آپ کو خواہش تھی، جو آپ واپس حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اگر آپ کسی مقصد کے لیے بھی پڑھنا چاہتے تھے تو آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات اور آپ اس آیت کو بار بار پڑھیے، اور جس مقصد کے لیے آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، وہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ حقیقی کارساز صرف اللہ تعالی ہے اور سب کو صرف اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں
کہ انسان اسباب کو اختیار کرنا چھوڑ دے، بلکہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اسباب بھی ضرور اختیار کرے۔ جیسے ہر ایک کو روزی دینا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی ملنے کی امید لگا کر گھر فارغ بیٹھ جائے اور رزق حاصل ہونے کے اسباب ہی اختیار کرنا چھوڑ دے۔ اس طرح اگر وہ ساری عمر بھی بیٹھا رہے گا تو اسے ایک لقمہ بھی نہیں ملے گا۔ تو آپ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوں گی۔ تو آپ اس عمل کو خود بھی کریں اور آگے بھی شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔